دوسرا مضمون اسی سے متعلق بیان کیا گیا، مشرکین کے دو برے اعمال یہاں پر ذکر کیے گئے۔ ویسے تو ان کے اور بہت سارے اعمال تھے، لیکن بالخصوص دو برے اعمال یہاں پر مشرکین کے ذکر کیے گئے۔ ایک تو شرک تو اللہ نے کہہ دیا کہ جی میں نے معاف نہیں کرنا، مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا، اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کہتے ہیں لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقیوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ایسا کہیں گے باقیوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ ان کے دو برے اعمال، ایک تو شرک برا عمل، اور اس حوالے سے مختلف موقعوں پر بات ہوتی رہتی ہے، آج بھی تذکرہ آ گیا، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، آگے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر تذکرہ آئے گا۔ اچھا، یہاں پر جو شرک کا انداز ذکر کیا گیا ہے وہ کیا؟ وہ انداز یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، کہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے ان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ جی یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ بیٹیاں۔ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، اس بات کو یہاں پر ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کیا کمال ہے، عجیب کلام ہے۔ کبھی اس کو علماء سے پڑھیں نا، اساتذہ سے پڑھیں، تو پھر قرآن کی ایک شیرینی اور ایک اس کا لطف اور ایک اس کا جو مزاج ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لفظ بیٹیوں کو ذہن میں رکھیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود بیٹیوں کے متعلق ان کا رویہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اگلی آیت میں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں سے کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے، یہ جو مشرک اللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل اس کا غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ جو کہ خالق ہے اس کو یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ بنانے لگتے ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی اللہ کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور خود کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی محسوس نہیں کرتے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ چلو شکر الحمدللہ۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، جب خود کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ میری عزت اور میری غیرت میرے ہاتھ سے گئی، اور پلاننگ کرتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے تو کب میں بیٹی کو مٹی کے اندر دفنا دوں۔ اور اللہ کو یہ کہتے ہو کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، کچھ نہیں ہے اللہ کا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمہیں اس بات پر شرم نہیں آتی کہ خود تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپاتے چھپاتے پھرتے ہوئے بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی، اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو؟ اللہ کی طرف تو بیٹے کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، بیٹی کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن خاص بیٹی کا تذکرہ کیوں فرمایا کہ یہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے؟ اور اس عنوان پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ کی خدمت میں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا معافی ہو جائے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بالکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا معافی ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر بھی معافی ہو جائے گی۔ کہا جی آپ کے اندر ہمت ہے، آپ سن سکیں گے؟ میں اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ برداشت کر لیں گے اگر میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں؟ فرمایا بیان کرو۔ اس نے کہا جی میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 7 یا 8 بیٹیوں کو دفنایا ہے۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 7 یا 8 بیٹیوں کو دفنایا ہے، مجھے فکر یاد نہیں ہے 7 کے 8۔ اب 8ویں بیٹی اگلی دفعہ پیدا ہوئی یا 9ویں بیٹی پیدا ہوئی، ذہن میں رکھ لیں بس 8 تھی یا 9 تھی۔ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ گیا، میری بیوی امید سے تھی، پیچھے میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔
اب اس زمانے میں سفر ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آج گئے اور کل واپس آ گئے. وہ تو جب سفر پہ نکلتے تھے تو پھر سال 2 سال 3 سال کے بعد واپسی ہوتی تھی. کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ایک پیاری سی 2-3 سال کی بچی, پونیاں اس نے باندھی ہوئی, جی اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بال اس کے بنے ہوئے اور خوبصورت پیاری سی بچی. کہتے ہیں میرا دل ایک دم اس بچی کو دیکھ کے پسیج سا گیا کہ یہ اتنی پیاری بچی کس کی ہے یہ. تو پھر میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یہ تیری بچی ہے. بس ایسی کی تیسی. اچھا رحم کرو, تجھ سے چھپایا میں نے اس بچی کو, اب پل گئی ہے تو اب پالنے دو. کہتے ہیں وہ بچی کبھی میرے پاؤں سے آ کے لپٹے, بابا جان کر کے مجھے پکارے, کبھی میرے آگے پیچھے دوڑے, تو میرے دل کے اندر تھوڑی تھوڑی اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. لیکن چونکہ دل اور دماغ اسی فرسودہ نظام کا غلام تھا, تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملے, کب میں اس بچی کو لے کے جاؤں اور مٹی کے نیچے دفنا دوں. کہتے ہیں آخر ایک دن مجھے موقع مل گیا, میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آج تو میں نے ہر حالت میں اس بچی کو لے جا کے دفنا ہی دینا ہے. کہتے ہیں میں گھر سے بہانہ کر کے بچی کو لے کے نکلا. ماں کو نہیں بتایا کہ میں کس ارادے سے جا رہا ہوں, ماں کو یہ بتایا کہ میں اس کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں وہ بچی میرے ساتھ دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, بابا جان یہ, بابا جان وہ کر رہی ہے. کہتے ایک جگہ جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. اب جب میں گڑھا کھودتا تھا تو وہ مٹی میرے کپڑوں پر گرتی تھی, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ بچی بڑے پیار سے آگے آتی اور کہتی کہ بابا جان آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, اور میرے کپڑوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دیتی. لیکن اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. کہتے جب گڑھا مکمل تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو دھکا دے کے اس گڑھے کے اندر پھینک دیا. یہ ایک صحابی خود اپنا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بچی اس وقت بھی مجھے پکار رہی تھی کہ بابا جان یہ کیا کر رہے ہو, بابا جان یہ کیا کر رہے ہو. کہتے ہیں میں اس وقت ایسا ظالم اور سفاک بن چکا تھا کہ میں نے اپنی اس پیاری سی بچی کو گڑھے کے اندر دفنا دیا. یہ کہہ کر وہ صحابی خود بھی رونے لگے. دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہ ابھی آنسو جاری ہیں. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے نے کہا اپنی بکواس بند کرتا ہے کہ نہیں, تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, سنانے دو اس کو, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو. فرمایا کہ پھر مجھے سناؤ اپنا واقعہ. اس نے پھر سنایا, خود بھی رونا شروع ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی جسمانی طور پہ نہیں لیکن ذہنی طور پہ بیٹیوں کو قبول نہیں کیا جاتا. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو آفت برپا ہو جاتی ہے. او ہو بیٹی آ گئی, ہم تو بیٹا چاہتے تھے, یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ تمہارے اختیار میں ہے بیٹا دینا. اگر تیرے اختیار میں, یہ عورت جو ہے نا, عورت یہ بہت بڑا فتنہ ہے. عورت گھر کو بناتی بھی ہے, عورت گھر کو بگاڑتی بھی ہے. سب سے زیادہ تکلیف بیٹی اگر کسی کے گھر پیدا ہو جائے نا, سب سے زیادہ تکلیف اور کسی کو نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو دماغ خراب کرنے والی جو ہستی ہے نا, اس گھر کے اندر فساد برپا کرنے والی ہستی, وہ اس لڑکی کی ساس ہے. تم خدا ہو, اگر تیرے پاس اتنے اختیارات تھے تو تو خود کیوں نہیں مرد بن کے اس دنیا کے اندر آئی؟ تو خود کیوں عورت بن کر آئی اس دنیا کے اندر؟ تیرے پاس اگر اتنے اختیارات تھے اور تیرا اتنا زور اپنی بہو کے اوپر چلتا ہے, بہو کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو طوفان, اور اپنی بیٹی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس حوالے سے تو باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں, لیکن اگر میں بات کروں گا تو اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. صرف اور صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خدارا زمانہ جاہلیت کے اس فرسودہ اور غلامانہ ذہنیت سے اپنی جان چھڑائیں. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل آخرت میں ہماری یہی غلامانہ اور ہماری یہی فرسودہ سوچ ہمارے لیے کہیں وبال نہ بن جائے. آج بیٹی پیدا ہو اس پر خوشی کا اظہار کرو. کوئی لان تان کرتا ہے اس کی ایسی کی تیسی, تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں لان تان کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, دوبارہ ایمان کی تازگی کے لیے استعمال فرما لیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں, اس نے تینوں کو پڑھایا ہو, لکھایا ہو, پرورش کی ہو, ان کی شادیاں کی ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. رہ گئی تمہاری ساری کی ساری تہجدیں پیچھے, رہ گئے تمہارے سارے کے سارے نفلی روزے پیچھے, رہ گئی تمہاری ساری کی ساری ذکر و اذکار پیچھے. 3 بیٹیاں.
ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں فرمائے 2 پر بھی جنت واجب ہے۔ ایک تیسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو فرمائے 1 پر بھی جنت واجب ہے۔ 10 بیٹوں کو پال لو کوئی جنت کی خوشخبری نہیں، 3 بیٹیاں پال لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ تمہاری جنت پکی ہے۔ اور جس کی پیدائش پر اللہ کے حبیب جنت کا وعدہ کرتے ہیں اس کی پیدائش پہ ہم لوگ منہ بناتے ہیں۔ ہم میں اور مشرکین مکہ میں فرق کیا ہے؟ ذرا قرآن پڑھو تو صحیح، سورۃ النحل پڑھو تو صحیح، کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، دل کے اندر غم زدہ ہو جاتا ہے، اوہ بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، 10 بیٹیاں بھی پیدا ہو جائیں کوئی غم کی بات نہیں ہے، جس نے دی ہے وہی ان کا انتظام بھی کرے گا۔ اور ایک جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں پھر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بیٹیوں کو خدا را بوجھ نہ سمجھیں، یہ بیٹے آگے بڑھ چل کر بوجھ بن سکتے ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں بنتی، وہ تو امانت ہے ہمارے پاس، امانت ہے، کل کو جوان ہو جائیں گی، ہم نے 2 بول نکاح کے پڑھا کے کسی اور کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما دینا ہے، ہمارے پاس تو وہ امانت ہے۔ آپ میں سے کئی حضرات یہاں پر ایسے تشریف فرما ہیں کہ جو بیٹیوں کی شادیاں کر چکے ہیں۔ بیٹی اگر اپنے گھر میں جا کر سکون اور سکھ کی زندگی گزارتی ہے، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہاں بھائی ہماری بیٹی الحمدللہ جی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ماں باپ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوں گے لیکن ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں جی ہاں ہماری بیٹی دوسروں کے گھر میں بھی جا کر خوش ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، جتنا پیار اپنی بیٹی سے کرتے ہو اتنا ہی پیار دوسرے کی بیٹی سے بھی کیا کرو، جتنی شفقت اپنی بیٹی کے ساتھ ہے اتنی شفقت دوسرے کی بیٹی کے ساتھ بھی، جتنی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ ہے اتنی محبت دوسری کی بیٹی کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، میں اس مضمون کو سمیٹنا چاہ رہا تھا۔ تو مشرکین کے 2 بڑے بڑے جرائم یہاں پر ذکر کیے گئے، ایک تو شرک کا جرم اور دوسرا بیٹی کی پیدائش پر غم زدگی کا جرم۔ اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر دل کا غم زدہ ہو جانا یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس فرسودہ نظام سے ہماری جان چھڑا دے۔ یہ جو غلامانہ ذہنیت اور دقیانوسیت ہمارے دل اور دماغ کے اندر رائج ہو چکی ہے نا جی، بیٹی بیٹی بیٹی، ہوا ہوا ہوا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے کہ تمہاری جنت واجب ہوگی بیٹی پر، اور تم کہتے ہو کہ جی منہ بنا لیتے ہو کہ جی بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی۔ الامان الحق۔